حاضرین کرام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، رمضان کے گزرنے کے بعد آج یہ پہلا جمعہ ہے، اور رمضان کی برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عنایت کی، اور رمضان کے مہینے میں ہم نے نماز کا، تراویح کا، قرآن کی تلاوت کا، زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا جو بھی ہو سکا ہم نے اہتمام کیا۔ اب رمضان جا چکے ہیں، تو رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم اپنی عبادتوں کو انجام دیتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان گئے تو نماز بھی ہم نے چھوڑ دی، قرآن کی تلاوت بھی ہم نے چھوڑ دی، اور مسجد سے جو تعلق رمضان میں مسلمانوں کا بنتا ہے اس تعلق کو بھی ہم نے چھوڑ دیا۔ اگر رمضان کے جانے کے بعد بھی آپ نمازوں کا اہتمام کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر رہے ہیں، صدقہ اور خیرات کا اہتمام کر رہے ہیں، نیکی کی طرف آپ کی طبیعت راغب ہو رہی ہے اور نیکی کی طرف آپ چل رہے ہیں، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کی عبادتیں آپ کی قبول ہو گئی ہیں۔ کیونکہ نیکی کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے، ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ آپ نے فجر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد آپ کو ظہر کی نماز کی توفیق ہو گئی، تو یہ اس بات کی علامت ہے، اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی فجر کی نماز قبول ہو گئی۔ ظہر کی نماز آپ نے ادا کی، اس کے بعد عصر کی نماز ذوق اور شوق کے ساتھ آپ نے ادا کی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی ظہر کی نماز قبول ہو گئی۔ کیونکہ نیکی کی خاصیت یہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچ کر لاتی ہے۔ گناہ کی منحوسیت یہ ہے کہ ایک گناہ اپنے ساتھ کئی سارے گناہ لے کر آتا ہے۔ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو پھر مزید اور گناہوں میں وہ ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ نیک اعمال کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے چھین لیتے ہیں، پھر ایک کے بعد ایک، پے در پے، اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ گناہوں میں ملوث ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہوں کی منحوسیت ہے، کیونکہ علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی سزائیں رکھی ہیں۔ ایک سزا تو وہ ہے جو انسان کو آخرت میں ملے گی، ایک سزا تو وہ ہے جو اس گناہ پر آخرت میں ملے گی، دوسری سزا دنیا میں ملتی ہے، اور وہ سزا یہ ہے کہ انسان سے اللہ تبارک و تعالی نیک عمل کی توفیق کو چھین لیتے ہیں۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس گناہ کی نحوست یہ ہوتی ہے اور کرنٹ سزا یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کی توفیق آپ سے چھین لیتے ہیں۔ اور نیکی کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اس نیکی کی برکت سے دوسری نیکی کرنے کی آپ کو توفیق ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ رخصت ہوا ہے، آج دوسرا ہی دن ہے، کل عید کا دن تھا، آج دوسرا دن ہے۔ تو رمضان کی رخصتی کے بعد اگر آپ کی نمازوں کا حال وہی ہے جو رمضان میں تھا، آپ کے نیکی کے جذبے کا حال وہی ہے جو رمضان میں تھا، تو یقیناً یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی رمضان کی عبادتیں قابل قبول ہیں۔ اور اگر رمضان کا چاند جاتے ہی، عید کا چاند نظر آتے ہی، اور آپ بالکل اسی پرانے طرز عمل پر آ گئے جو رمضان سے قبل تھا آپ کا، اور اس رمضان کا اثر 2-4 ہفتے بھی آپ پر نظر نہیں آیا، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان کی عبادتیں آپ کی قابل قبول نہیں ہوئی ہیں، رمضان کی عبادتیں آپ کی قابل قبول نہیں ہوئی ہیں۔ اکابرین کا حال یہ تھا، علماء امت کا، نیک لوگوں کا، سلف صالحین کا، کہ رمضان کے 6 مہینے
وہ رمضان کی خوشی اور رمضان میں جو اللہ نے ان کو عبادتوں کی توفیق دی ہے اس کے شکر میں 6 مہینے گزار دیتے تھے. 6 مہینے تک وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے کہ اللہ یہ آپ کا کرم، یہ آپ کا انعام ہے کہ آپ نے ہمیں رمضان عطا کیا، رمضان میں عبادتوں کی توفیق عطا کی، ہمیں روزے رکھنے کی ہمت عطا کی، ہمیں تراویح پڑھنے کی ہمت عطا کی، ہمیں قرآن کی تلاوت کی ہمت عطا کی، ہمیں آپ نے نمازوں کے پڑھنے کی توفیق عطا کی، ہمیں صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا کی، ہمیں روزے داروں کے روزہ افطار کرانے کی توفیق عطا کی. اس شکر میں 6 مہینے گزر جاتے تھے. روزانہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کے سامنے اس بات کو رکھ رہے ہیں کہ اللہ یہ آپ کا کرم اور آپ کا انعام ہے کہ آپ نے رمضان میں ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا کی. پھر اگلے 6 مہینے ان کے انتظار میں گزرتے تھے، اے اللہ رمضان کب آئے گا، رمضان کی برکتیں ہمیں کب حاصل ہوں گی. تو 6 مہینے رمضان کے شکر میں اور رمضان کی نعمتوں پر، رمضان کی جو عبادتوں کی توفیق اللہ کی طرف سے ملی تھی اس کے شکر کے بجا لانے میں گزرتے تھے اور 6 مہینے انتظار میں گزرتے تھے. لیکن ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ ایک دن بھی، بس رمضان جیسے ہی گیا ایک دن 24 گھنٹے بھی کے بعد ہمارا حال پہلے جیسا ہو جاتا ہے. رمضان کا اثر ہمارے اوپر ذرہ برابر نظر نہیں آتا ہے کہ ہم ابھی رمضان میں یہ وہی شخص ہے کہ جس نے 5 وقت کی نماز کا اہتمام کیا تھا، جس نے تراویح کا اہتمام کیا تھا، جس نے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا تھا، جس نے مکمل تراویح کا اہتمام کیا تھا. رمضان کے جاتے ہی بالکل 0/0، جیسے پلہ جھاڑ دیا گیا ہو، کچھ بھی نہیں بچا، اور پھر اسی طرز عمل پر جو زندگی ہماری تھی. نہیں، اگر ایسا ہے تو یقیناً یہ ہمارے لیے خطرے کی گھنٹی ہے، یقیناً یہ ہمارے لیے بدقسمتی کی بات ہے، محرومی کی بات ہے کہ ہمارے رمضان کے روزے، ہماری رمضان کی عبادتیں اللہ کو پسند نہیں آئیں گی. اگر ہماری رمضان کی عبادتیں، رمضان کے روزے قابل قبول ہوتے تو رمضان کے بعد بھی ہمیں عبادتوں کی توفیق عطا ہوتی، ہمیں رمضان کے بعد بھی اس کا اثر، جو عبادتیں ہم نے انجام دی اس کا اثر رمضان کے بعد بھی نظر آتا. لیکن آج اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ رمضان کے فوراً بعد وہ نمازوں سے فوراً دور ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے فوراً دور ہو جاتے ہیں، مسجد سے فوراً دور ہو جاتے ہیں، اور لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی بندہ ہے کہ جو رمضان میں صف اول میں نماز پڑھنے والا تھا. تو اس لیے رمضان گزر گیا ہے، رمضان جا چکا ہے، اب 6 مہینے رمضان کے شوق، رمضان کے شکر کے بجا لانے میں کہ اللہ یہ آپ کی توفیق تھی، یہ آپ کا انعام تھا کہ آپ نے ہمیں رمضان میں عبادتوں کی توفیق عطا کی، روزے رکھنے کی ہمت عطا کی، آپ نے تراویح پڑھنے کی ہمت عطا کی. اور اس کے بعد 6 مہینے رمضان کے شوق میں، رمضان کے اشتیاق میں گزرنے چاہیے کہ اب رمضان آنے والے ہیں. جس طریقے سے ایک انسان کسی چیز کا انتظار کرتا ہے اور ایک ایک دن گنتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں 6 مہینے کے بعد رمضان کے اشتیاق میں گزارنے چاہیے کہ اب 4 مہینے رمضان کے رہ گئے ہیں، اب 3 مہینے رمضان کے رہ گئے ہیں، اب 2 مہینے رمضان کے رہ گئے ہیں. تو اس طریقے سے ایک شوق، ایک جذبہ، ایک ولولہ ہونا چاہیے. اور یہ میرے نبی کا طریقہ بھی ہے. جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام رمضان رجب کا چاند دیکھ لیتے تھے، یعنی رمضان سے 2 مہینے پہلے، رجب، شعبان، رمضان، تو اللہ کے نبی دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا شہر رمضان. آپ یہ دعا پڑھتے تھے، اے اللہ ہمارے رجب میں برکت عطا فرما، ہمارے شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے. وبلغنا شہر رمضان، یعنی 3 مہینے پہلے ہی اللہ کے نبی رمضان کے لیے دعا کرنے لگتے تھے کہ اے اللہ ہمیں اتنی عمر عطا کر اور ہمیں اتنی صحت اور تندرستی عطا کر کہ رمضان تک ہم پہنچ جائیں. تو اس سے بھی پتہ لگا کہ رمضان سے پہلے ہی رمضان کا اشتیاق بڑھ جانا چاہیے، رمضان کا شوق بڑھ جانا چاہیے. تو 6 مہینے رمضان کے شکر میں اور اگلے 6 مہینے رمضان کے انتظار میں گزرنے چاہیے. لیکن آج ہمارا بہت برا حال ہے. امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا. آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اسلامو فوبیا کا ایک
کیا ہے جن بوتل سے نکال دیا گیا ہے. مسلمانوں کے خلاف سازشوں پہ سازشیں ہو رہی ہیں اور مسلمانوں کو ہر جگہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپ کے اس ملک میں بھی نہ تو مسلمانوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہیں، نہ مسلمانوں کا مال محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے. ظالم طاقتیں مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہی ہیں. لیکن ان حالات میں، ان سچویشنز میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ ہم اتحاد اپنے درمیان بنائیں، اتفاق بنائیں. ہم اپنی صفوں میں جو انتشار ہے مسلک کو لے کر، خاندانوں کو لے کر، برادریوں کو لے کر، علاقوں کو لے کر، ان سارے اختلافات کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنے تعلق کو اللہ سے مضبوط کریں. اس طرح کے حالات جو ہم پر آج ہیں یا دوسرے جہاں کہیں بھی برما کے مسلمانوں کے اوپر بڑے سخت ترین حالات آئے اور آج بھی حالات میں ہیں، تو ایسے نہیں آئے. ایک زمانہ تھا بغداد کے مسلمانوں پر حالات آئے اور ان پر منگول اور تاتاری حملہ آور ہوئے اور ان کی اتنا قتل عام کیا تاتاریوں نے مسلمانوں کا کہ لاشوں کے چٹے لگا دیے، لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کر دیا. اور مسلمان قوم اتنی بزدل، اتنی خوف زدہ ہو گئی تھی کہ ایک تاتاری عورت آتی کہتی تو یہیں رک، ابھی آ رہی ہوں میں. ایک مسلمان مرد سے کہتی تو یہیں رک، ابھی آ رہی ہوں میں. اور گھر سے تلوار لے کر آتی، وہ مسلمان وہیں کھڑا رہتا، اس کی گردن اتار دیتی. اتنا خوف تاتاریوں کا اور منگولوں کا مسلمانوں پر طاری ہو گیا تھا کہ ایک مسلمان مرد بھی ایک تاتاری عورت کے مقابلہ کرنے کی جرات اور ہمت نہیں کر پاتا تھا. یعنی یہ کوئی بات میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک عورت مسلمان مرد کو کہتی یہیں کھڑا ہو جا، ابھی میں آ رہی ہوں. یعنی اس کے اندر اتنا خوف اور اتنا ہراس تھا، اتنا ڈر تھا کہ وہ اپنی موت کے انتظار میں وہیں کھڑا رہتا اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہلتا، اور وہ عورت گھر سے تلوار لینے جاتی اور اس کو قتل کر دیتی. یہ بزدلی مسلمانوں پر کیوں چھاتی ہے؟ یہ بے حسی مسلمانوں پر کب چھاتی ہے؟ یہ قتل و غارت گری اور ظلم و بربریت مسلمانوں کے خلاف کب ہوتا ہے؟ جب یہ اپنے اللہ کو ناراض کرتے ہیں، جب یہ اپنے اللہ کے قانون سے بغاوت کرتے ہیں، جب یہ اپنے اللہ، اپنے نبی، اپنے قرآن کو چھوڑتے ہیں. تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے اوپر ظالم قوموں کو، کافر قوموں کو مسلط کرتا ہے اور ان کے ذریعے سے ان کو عذاب دلواتا ہے. یہ اللہ کا ایک نظام ہے. جب مسلمان قوم اللہ کے نظام کو، اللہ کے قانون کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے قرآن کو پس پش ڈال دیتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ایک دوسری قوم کو، ظالم اور کافر قوم کو مسلمان پر مسلط کروا کر پھر ان کو تہ تیگ کرواتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ دوسری قوم پیدا کرتا ہے. آپ بغداد کی تاریخ پڑھیے، مسلمانوں کے گردنیں کاٹ کاٹ کر انہوں نے مینارے بنا دیے تھے. اس طریقے سر کے اوپر اس طرح مینارے، یعنی اتنی ذلت کے ساتھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا. لیکن حال کیا تھا مسلمانوں کا حال یہ تھا کہ مسلمان گانوں کی مجلسیں، ڈانس کی مجلسیں، اور مسلمان جھوٹ، غیبت، عیاری، مکاری، بے حسی، عبادتوں کی طرف دھیان نہیں ہے. مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، مسلمان گانوں کی مجلسوں میں کیا ہے، مست ہیں. عید کا دن ہے، مسلمان جلوس نکال رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، عید کی نماز تک نہیں پڑھی. ایسے حالات تھے مسلمانوں کے. جب مسلمانوں نے جب اللہ کے قانون کو چھوڑا ہے، اللہ کی شریعت کو چھوڑا ہے، اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہے، نبی کے دامن کو چھوڑا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم قوموں کو مسلط کر کے ان کو تہ تیگ کیا ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کو، منگولوں کو مسلمانوں پر مسلط کیا اور لاکھوں مسلمانوں کو انہوں نے ذبح کیا. لیکن پھر کیونکہ اللہ کا نظام ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم نہیں کرو گے تمہاری جگہ اللہ دوسری قوم کو لے کر آئے گا. تاتاریوں کو اللہ نے مسلط کیا، انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا. پھر تاتاریوں کے اندر سے ہی اللہ نے اسلام کی شمع کو روشن کیا، جس کو علامہ اقبال نے یوں کہا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ
جو بتوں کا گھر بن چکا تھا، 360 بت رکھے ہوئے تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کے محافظ تھے۔ ہے آیا یوں رشے تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، جو بتوں کو پوجتے تھے، جو خانہ کعبہ کی بے حرمتی خود کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے چنا۔ حضرت امیر حمزہ کو چنا، حضرت عمر بن فاروق کو چنا، حضرت ابوبکر صدیق کو چنا، حضرت علی کو چنا، اور حضرت خباب کو چنا، حضرت صہیب رومی کو چنا۔ یعنی صحابہ وہی لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرتے تھے، خانہ کعبہ میں بت رکھ کے ان بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو چنتا ہے تو انہی میں سے اللہ نے چنا اور وہ پھر خانہ کعبہ کے محافظ بن گئے۔ اسی طریقے سے منگولوں نے، تاتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا، مسلمانوں کو تہ طیق کیا، مسلمانوں کو قتل کیا، اور اللہ نے تاتاریوں کو مسلمانوں پر مسلط کیا تھا مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے، مسلمانوں کی بے حسی کی وجہ سے، مسلمانوں کی بے غیرتی کی وجہ سے، کہ مسلمان نمازوں سے دور ہو چکے تھے، مسلمان اللہ کے قرآن سے دور ہو چکے تھے، مسلمان مسجدوں سے دور ہو چکے تھے، مسلمان عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے تھے، گانوں کی مجلسیں، ڈانس کی مجلسیں اور طرح طرح کی مجلسیں منعقد کرتے تھے، اللہ کے قرآن کو بھول بیٹھے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تاتاری قوم کو مسلط کیا، ان کو قتل کروایا، پھر تاتاریوں میں سے کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ برکے خان مسلمان ہوا، سلطان بائبرس مسلمان ہوا، اور چنگیز خان کی اولاد میں سے کئی لوگوں کو اللہ نے ایمان کی توفیق دی، پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ وہ مسلمان جو بائی برتھ مسلمان تھے اور جو یعنی نسلی طور پر مسلمان تھے، اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے تھے، اللہ نے ان کو قتل کروا کر، اور وہ ظالم قوم ہلاکو خان کی، چنگیز خان کی اولاد کو اللہ نے اسلام سے نوازا، اور پھر انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ یہ بابر کون تھا؟ یہ بابر چنگیز خان اور ہلاکو خان کی اولاد میں سے تھا، اور اس نے ہندوستان کے سرزمین کو فتح کیا اور ایک ایسی حکومت کی داغ بیل ڈالی جو 500 سال چلی۔ اللہ نے ایسی اسلام کی خدمت لی ان سے، ایسی اسلام کی خدمت لی کہ انہوں نے بڑی بڑی حکومتیں بنائیں اور پوری دنیا کو اسلام کے دامن میں لا کر ڈال دیا۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ضرورت نہیں ہے اللہ کو، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کے نظام سے بغاوت کریں گے تو اللہ دوسری قوموں کو مسلط کر کے ہمیں تہ طیق کروائے گا، اور دوسری قوموں کو ہماری جگہ لے کر آئے گا جو ہماری جیسی حرکتیں نہ کریں۔ آج جن حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، آج ہم بہت زیادہ بے حس ہو چکے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ کن حالات میں ہم لوگ۔ برما کی سرزمین پر ایک ہندوستان کے عالم دین ہیں مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ، مفکر اسلام ہیں اور بڑے عالم دین ہیں، جید عالم دین ہیں۔ اتنے بڑے عالم تھے کہ آپ یہ دیکھیے کہ جو عرب ہوتے نا، وہ ہم جیسے لوگوں کو کچھ بھی نہیں سمجھتے، یعنی وہ نان عرب کو، جو لوگ عربی لینگویج نہیں بولتے ان کو کہتے ہیں اجمی۔ کیا بولتے ہیں؟ ہاں اجمی کیوں؟ یہ اجمی ہے، اجمی مطلب گونگا، اجمی مطلب گونگا۔ لیکن سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ عربی زبان کے اتنے ماہر تھے، اتنے بڑے عالم تھے، جب عرب کی سرزمین پر انہوں نے خطبہ دیا اور انہوں نے عربی میں لیکچر دیا تو عرب کے بڑے بڑے علماء عش کر اٹھے کہ یہ ہندی مسلمان ہے، یہ اتنا بڑا عالم ہے۔ تو شیخ ابو الحسن علی میاں ندوی کو یعنی انہوں نے یہ اعزاز دیا، خانہ کعبہ کی چابی ان کو سونپی، 1 سال تک خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس رہی، اور شاہ فیصل ایوارڈ دیا ان کو شاہ فیصل ایوارڈ دیا۔ جیسے کہ ہمارے ہندوستان کا سب سے بڑا ایوارڈ کون سا ہے؟ کون سا ایوارڈ ہے ہمارے ملک کا؟ بھارت رتن، پاکستان کا نشان امتیاز۔ ایسے ہی سعودی عرب کا کون سا ہے؟ شاہ فیصل ایوارڈ۔ ہر ملک کا ایک ایوارڈ ہوتا ہے، تو وہ مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی کو دیا گیا۔ یہ شخص اتنے بڑے عالم تھے، برما کی سرزمین پر گئے اور وہاں کے مسلمانوں کے حالات دیکھے تو وہاں انہوں نے ایک اسپیچ دی، مسلمانوں کو آگاہ کیا، مسلمانوں سے کہا کہ اگر تم نے اپنی حالت نہیں سدھاری اور تم دین پر نہیں واپس آئے، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمان دین سے غافل ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، تجارت میں دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، مکاری کرتے ہیں، کم تولتے ہیں، مطلب برائیاں ان کے سماج کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ تو حضرت نے کہا کہ اگر تم نے اپنی حالت نہیں سدھاری
تو وہ دن دور نہیں کہ اس ملک میں تم گاجر اور مولی کی طرح کاٹے جاؤ گے. اور وہ دن اس کے بعد تقریباً 15 سال کے بعد یعنی 1990 کے بعد وہاں فسادات شروع ہو گئے تھے, اور آپ نے وہ سارے مناظر ویڈیو کی شکل میں دیکھے ہوں گے کہ برما کی سرزمین پر کس طریقے سے مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا گیا. 1,000 مسلمانوں کو ایک ساتھ زندہ جلایا گیا, 1,000 مسلمانوں کو قبریں کھود کر اور JCB کے ذریعے سے گڑھے کھود کر زندہ دفن کیا گیا. پورے گاؤں کو آگ لگا دی گئی, چاروں طرف سے گھیرتے تھے پورے گاؤں کو کہ مسلمانوں کا گاؤں ہے, اس کو نشان زد کرتے تھے اور چاروں طرف پیٹرول چھڑک کر زندہ جلا دیتے تھے. اس طریقے سے برما کی سرزمین پر کئی لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا, زندہ جلایا گیا, زندہ دفن کیا گیا, عورتوں کی عزتیں پامال کی گئی, بچیوں کی عزتیں پامال کی گئی. اور حتیٰ کہ یہاں تک میں نے ایک شخص جو برما کی سرزمین کا رہنے والا ہے اس سے ڈائریکٹ میں نے ملاقات کی, اس نے کہا کہ میرے سامنے میرے ننھے منھے بچے کو کاٹ کر قتل کر کے اس کا گوشت کھایا انہوں نے. ایسے حالات پیدا ہوئے, بہنوں کے ساتھ, بیٹیوں کے ساتھ, ماں کے ساتھ آنکھوں کے سامنے زنا کیا گیا. ان کے درندگی یعنی زنا کر کے بھائی کے سامنے, باپ کے سامنے, بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو, اس کی بہن کو, اس کی بیوی کو قتل کیا گیا, زنا کیا گیا. یہ حالات برما کی سرزمین پر آئے. کیوں حالات آئے؟ اس وجہ سے آئے کیونکہ انہوں نے اللہ کے قانون سے بغاوت کی تھی, اللہ کے نظام سے بغاوت کی تھی. مسجدوں کو انہوں نے چھوڑا تھا, قرآن کو چھوڑا تھا, نبی کو چھوڑا تھا. تو مسجد کو چھوڑنے سے, قرآن کو چھوڑنے سے, اللہ کے نظام کو چھوڑنے سے, اللہ کے قانون کو چھوڑنے سے ہم اپنا نقصان کرتے ہیں, اللہ کا نقصان نہیں کرتے ہیں. آج ہندوستان کے مسلمانوں پر جو حالات ہیں, جو معاملات ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے, اللہ کے نظام کو چھوڑا ہوا ہے, نمازوں سے دور ہیں, قرآن سے دور ہیں, شریعت سے دور ہیں, اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور ہیں. اور جو حالات آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ مامون ہیں, ان ہندوستان کے مسلمانوں کا فیوچر, مستقبل بہت زیادہ خطرے میں ہے. آپ یہ نہ سمجھنا کہ برما جیسے حالات یہاں پیدا نہیں ہوں گے, یہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں. بہت بڑی تعداد, تقریباً 50-60 لاکھ مسلمان برما میں تھے, چھوٹا سا ملک ہے برما. لیکن کیا حالات پیدا ہوئے؟ بدعملی کی وجہ سے. کیونکہ مسلمانوں کی ترقی کا وعدہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے. یہ کیسا ہو سکتا ہے کوئی کافر قوم مسلمانوں پر حاوی ہو جائے؟ کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, کہ تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی غالب رہو گے, عزت تمہارا مقدر ہے. لیکن اللہ نے شرط لگائی ہے کہ تمہیں مومن بن کے رہنا ہوگا. اگر تم یہ چاہتے ہو کامیابی تمہارا قدم چومے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا کی قومیں تمہیں عزت کے مقام پر بٹھائیں, اگر تم یہ چاہتے ہو ترقی, کامیابی, کامرانی, عزت, شوکت, جہاں, حشمت تمہارے نصیب کے اندر آئے, تو تمہیں اللہ کے اس نظام کو فالو کرنا ہوگا. اللہ نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ, تم ہی سر بلند رہو گے, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن بن کر رہو گے, اگر تم قرآن کو فالو کرو گے, اگر تم نبی کو فالو کرو گے, اگر تم شریعت کو فالو کرو گے, اگر تم محمد رسول اللہ کے سچے غلام بن کر رہو گے, کہ دنیا کی کافر قومیں تمہارے قدموں میں آ جائیں گی اور عزت کے اعلیٰ مقام پر تم پہنچ جاؤ گے. اور اگر تم اس نظام سے بغاوت کرو گے, اللہ کے قرآن کو چھوڑو گے, تو اللہ تبارک و تعالی تم پر ظالم کافر قوموں کو مسلط کر کے تمہیں تہ تیغ کروائے گا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو بادل خطروں کے ہمارے آس پاس منڈلا رہے ہیں, اگر ہم ان سے بچنا چاہتے ہیں تو خدا را گناہوں کو چھوڑ دیں, نمازوں کے قریب آ جائیں, اللہ کے نظام کو فالو کرنے والے بن جائیں, اللہ والے بن جائیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو خطرات کے بادل ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں, وہ خطرہ جو ہمارے سروں پر آ چکا ہے, آپ پڑھتے ہیں نیوز, کس طرح کے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں. آپ نے آنکھیں میچی ہوئی ہیں, آنکھیں میچنے سے, آنکھیں بند کرنے سے خطرہ کبھی نہیں ٹلا کرتا, آنکھیں بند کرنے سے مصیبت کبھی نہیں ٹلا کرتی. آنکھیں کھولنے سے, اور مصیبت کیوں آ رہی ہے, مصیبت آنے کی وجہ کیا ہے, اس وجہ پر غور کر کے جبھی آپ اس مصیبت کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ سے محبت کرتا ہے, اللہ آپ سے پیار کرتا ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اللہ سے توبہ کریں, اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئیں, اب ہم غلطیاں نہیں کریں گے, اب ہم نماز نہیں چھوڑیں گے, اب ہم بے ایمانی نہیں کریں گے, اب ہم سود نہیں لیں گے,
ہم ناجائز اور حرام مال نہیں لیں گے، ہم قرآن کو فالو کریں گے، ہم نبی کو فالو کریں گے، ہم پکے سچے مومن بن کر رہیں گے، پھر دیکھنا یہ دنیا کی قومیں آپ کے قدموں میں آ جائیں گی۔ تعداد مسئلہ نہیں ہے، آپ سوچو کہ ہماری تعداد کم ہے یا ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمیشہ حق والے لوگ دنیا میں تھوڑے رہتے ہیں۔ آج دنیا میں 800 کروڑ لوگ ہیں، 8 ارب کی آبادی دنیا کی ہے، جس میں سے 200 کروڑ مسلمان ہیں، یعنی زیادہ تر تو نان مسلم ہیں پوری دنیا کے اندر۔ حق ہمیشہ تھوڑا رہتا ہے لیکن غالب اللہ حق کو کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حق والے حق پر قائم رہیں۔ اس ہندوستان پر 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے۔ اگر آپ نے تاریخ پڑھی ہو تو مسلمان کتنی تعداد میں تھے؟ تھوڑی سی تعداد میں مسلمانوں نے تو حکومت کر، یعنی عزت کے مقام پر اللہ پہنچا دیتا ہے، تعداد نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ۔ اقلیت میں رہ کر اس ملک میں 1000 سال تک حکومت کی ہے مسلمانوں نے۔ کیا مسلمانوں کی تعداد 80 کروڑ تھی؟ ٹوٹل پاپولیشن جس وقت ہندوستان کو انگریز چھوڑ کر گئے ہیں، ٹوٹل ہندوستان کی پاپولیشن، کیونکہ اس وقت پاکستان بھی نہیں بنا تھا، بنگلہ دیش بھی نہیں بنا تھا، 40 کروڑ کی پاپولیشن تھی۔ کتنی تھی؟ 40 کروڑ کی پاپولیشن تھی پوری متحدہ ہندوستان کی۔ پاکستان، بنگلہ دیش، پورا ملک ایک تھا، جس میں سے 10 کروڑ مسلمان تھے، 30 کروڑ غیر مسلم تھے۔ اب لگا لو جب انگریز اس ملک میں آئے تھے اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی، اس وقت بھی لگ بھگ ڈیٹا اسی انداز کا تھا، یعنی مسلمانوں کی تعداد وہی 5-7 کروڑ تھی اور غیر مسلم تقریباً 30 کروڑ کے آس پاس تھے، لیکن تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود 1000 سال تک حکومت کی ہے۔ تو تعداد مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے قرآن جو کہتا وانتم الاعلون، سر بلند رہو گے، عزت کے اعلیٰ مقام پر رہو گے، عزت تمہارے قدم چومے گی، عزت تمہارے قدم چومے گی۔ دنیا کی قومیں تمہارے سامنے دسترخوان بچھائیں گی، دنیا کی قومیں تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گی، شرط یہ ہے کہ تم محمد رسول اللہ کے غلام بن جاؤ، محمد رسول اللہ کی سنتوں کو فالو کرنے والے بن جاؤ، قرآن کے عاشق بن جاؤ، اور محمد رسول اللہ نے جو نظام، جو شریعت، جو قرآن دیا ہے اس کو فالو کرنے والے بن جاؤ۔ جب مسلمانوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے تو عزت کے وہ اعلیٰ مقام پر پہنچے ہیں، چاہے وہ مکے کی سرزمین کے لوگ ہوں، چاہے وہ عراق کی سرزمین کے لوگ ہوں، دنیا میں جہاں کہیں بھی۔ یہ قائی قبیلہ کیا تھا؟ آپ نے سب نے ارطغرل غازی، عثمان غازی دیکھا ہوگا، کتنے لوگ تھے؟ ایک قبیلہ، چھوٹا سا قبیلہ، بکری چرانے والا، جس کے پاس اپنی زمین نہیں تھی، زمین کے لیے در بدر ٹھوکریں کھاتے تھے، بادشاہوں سے منتیں کرتے تھے ہمیں زمین کا اتنا حصہ دے دیں، یہاں پر ہم اپنی بکریاں چرا لیں گے، اپنے تمبو اور خیمے گاڑ کر یہاں رہ لیں گے۔ ان کے پاس رہنے کے لیے اپنی زمین نہیں تھی، لیکن وہ قائی قوم، وہ قائی قبیلہ، اس نے محمد الرسول اللہ کو فالو کیا، محمد رسول اللہ کے سچے غلام بنے، قرآن کو فالو کیا، قرآن کو اپنا دستور بنایا، قرآنی نظام پر عمل کیا، اور اسلامی نظام، اسلامی سسٹم کی محنت کے لیے انہوں نے جد و جہد کری۔ مختصر سے لوگ، مٹھی بھر لوگ پورے عالم اسلام پر غالب آ گئے اور بڑی بڑی طاقتوں کو انہوں نے لرزہ پر اندام کر دیا۔ منگولوں کے انہوں نے پرخشے اڑا دیے۔ تاتاری، ان کو منگول بھی کہتے ہیں، تاتاری بھی کہتے ہیں۔ یہ منگول قوم جو خوخار قوم تھی، درندہ قوم تھی، اس درندہ قوم کا مقابلہ قائی قبیلے کے لوگوں نے کیا، عثمان غازی نے کیا اور ارطغرل غازی نے کیا، اور اس کے بعد ان کی اولاد نے کیا، سلطان بایزید یلدرم جو انہی کے خاندان میں سے ہے، اور انہی کی حکومت میں وہ شخص کیا ہے، سپہ سالار تھا، اس نے منگولوں کے پرخشے اڑا دیے۔ اور وہ قائی قبیلہ جسے رہنے کے لیے زمین میسر نہیں تھی، وہ بکریاں چرانے کے لیے انہیں زمین میسر نہیں تھی، اپنے مویشیوں کو کھلانے کے لیے گھاس میسر نہیں تھی، دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پر انہوں نے اسلام کا پرچم لہرایا، اور 600 سال تک عثمانی، یعنی جو ارطغرل کا بیٹا عثمان تھا، اس نے ایک حکومت کی بنیاد رکھی جس کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں، اور وہاں سے چل کر 600 سال تک 1923 تک اس خلافت عثمانیہ چلی، اور جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے تو 50 ملک اس خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد بن گئے۔ دنیا کے آدھے سے زیادہ خطے پر عثمانی خلافت کا غلبہ تھا۔ تو کیا جب ہم اللہ کے نظام کو فالو کریں گے، محمد رسول اللہ کے سچے غلام بن جائیں گے، دنیا کی کوئی قوم ہمارے قریب نہیں کھڑے ہو سکتی۔ ہم مظلوم بن کر نہیں زندگی گزار سکتے ہیں، ہم پر کوئی قوم ظلم نہیں کر پائے گی۔ شرط اللہ نے لگا دی وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی باعزت رہو گے
شرط یہ ہے تم مومن بن کر رہو. تو خدا را اللہ کے واسطے رمضان جا چکا ہے، لیکن رمضان کا ماحول اب بھی ہمیں برقرار رکھنا ہے. ہمیں قرآن کی تلاوت ویسے ہی کرنی ہے، ہمیں نمازوں کا اہتمام ویسے ہی کرنا ہے، اور ہمیں مسجدوں کو آباد کرنا ہے. ہمیں محمد رسول اللہ کا غلام بن کر رہنا ہے. اگر ہم ایسا کر لیں گے تو یقیناً جو خطرات کے بادل ہمارے اوپر منڈلا رہے ہیں وہ ٹل جائیں گے. اور اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ دن دور نہیں کہ جو حالات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اللہ ان حالات کو نہ دکھائے تو بہتر ہے. اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.